کہتے ہیں کہ جب میں یہودی عالم دین تھا تو لوگوں کو اضطراب کی حالت میں صبح ایک طرف بھاگتے شام کو واپس آتے دیکھتا تو میں پوچھتا کہ یہ کیوں مضطرب ہیں لوگ، کیا ہوئی ہے انہیں؟ تو کہتے ہیں میں یہود کے علماء کے پاس گیا، ان سے پوچھا لیکن مطمئن نہ ہو سکا، میں نے عیسائی علماء سے بھی پوچھا، مطمئن نہ ہو سکا، لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور تھا کہ مسلمان ایک جاہل قوم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں علم کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے ایک مرتبہ، اس وقت ابھی فلسطین نہیں اسرائیل نہیں بنا تھا، یہ 1948 سے پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن مصر میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اوپر، میرے سامنے ایک شخص بیٹھ کے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا، وہ کتاب اس کے سینے پہ تھی، میں بھی فارغ تھا، میرا سفر لمبا تھا۔ کہنے لگا میں نے اس کے سینے سے وہ کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا، چونکہ میں عربی جانتا تھا۔ کہتا ہے میں اس کی ورق گردانی پڑھتا گیا، جیسے جیسے میں پڑھتا مجھے عجیب سا ہوا کہ جیسے مجھے دنیا وما فیہا کوئی ہوش ہی نہیں۔ کہتا ہے بالآخر میں اس صورت پہ پہنچا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کہنے لگا ساری زندگی جس کا جواب کوئی یہودی اور عیسائی عالم نہیں دے سکا، اس کتاب نے مجھے اس کا جواب دے دیا کہ ہر انسان تکاثر کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پڑتا ہے۔ کہنے لگا شروع سے شروع کرتا، آخر میں پڑھتا، مجھے نہیں پتا سفر کب ختم ہوا، وہ بندہ کہاں چلا گیا۔ بالآخر جب وہ ٹرین رکی اور وہاں ملازم صفائی کے لیے آئے، مجھے کہنے لگے بھائی آخری اسٹیشن آ چکا ہے، آپ اتریں۔ کہنے لگا پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اور پتہ چلا یہ وہ کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی، اور مجھے اس کتاب کی ایک چھوٹی سی صورت نے میرے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیو یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں، اگر ہم صرف یقین جانیے ہم نے صرف اسے تبرک سمجھا ہے، اسے پیچھا نہیں ہونا چاہیے، اسے اوپر رکھ کے بیٹھو، اسے ایسے کرو، حقیقتاً یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتری تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو، لوگو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کس بات پہ؟ کہا تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا نعم، ہاں اللہ کے پاک پیغمبر ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ قالا، پھر نبی کریم فرمانے لگے فإن ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا تمہارے پاس، کہا سبب طرفہ بید اللہ، یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور ایک حصہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا فتمسکوا بہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یہ وہ رسی ہے جو تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، جب تک اس قرآن کے ساتھ تمسک رکھو گے تم کبھی ہلاکت میں نہیں پڑو گے، ہمیشہ اللہ تمہاری خیر اور تمہارے لیے اچھائی کے رستے کھولے گا، تمہیں آسانی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو یہ قرآن وہ کتاب ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث، داماد رسول، ذی النورین، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا، نبی کریم نے فرمایا خیرکم، لوگو تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی نظر میں، اپنے رسول کی نظر میں بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہم زندگی میں دو کاموں میں ایک ضرور کریں۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی مسجد میں ہی جا کے قرآن پڑھائیں، بحیثیت والد اپنی اولاد کو پڑھائیں،
بحیثیت دادا اپنے پوتوں پوتیوں کو پڑھائیں، اللہ کی نظروں میں تم بہترین ہوگے، پھر کسی مولوی کو سپارے پڑھا کے آ کے ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی پڑھائے ہوئے جہاں بھی قرآن پڑھیں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، آپ جا رہے تھے، مکے کے گورنر نافع بن عبد الحارث عسفان کے مقام پہ کہا کہ میں سیدنا عمر کو ملتا ہوں، جا کے ان سے کوئی گائیڈنس لیتا ہوں اور انہیں اپنی کارکردگی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ مکے کے گورنر تھے۔ جب عسفان کے مقام پہ پہنچے تو سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عمر نے پہلا سوال کیا، اپنے پیچھے دنیا کی سب سے بہترین بستی ام القریٰ مکے کا قائم مقام گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ مکہ کس کے ذمہ لگا کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزہ۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، اتنی عظیم جگہ اور ایک غلام کے ذمہ کر آئے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین غصہ نہ کریں، میری بات پہلے سن لیں، اللہ کی قسم